السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین کرام، یوم عرفہ کا روزہ ہمارا آنے والا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو یوم عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ذی الحج کا چاند دیکھ لو تو پورے 9 کے 9 روزے رکھو۔ اگر کوئی بندہ 9 روزے نہیں رکھ سکتا تو کم از کم اس کو 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، جو انشاءاللہ آج بدھ کا دن ہے، آنے والا جو ہفتہ بنے گا جمعے کے بعد، اس دن ہمارا یوم عرفہ کا دن ہوگا، اور ہر بندے نے اپنے اپنے چاند کے حساب سے روزہ رکھنا ہے۔ سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی، دوسرے ملکوں کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ وہ چمٹے ہوتے ہیں، اپنی رویت کے ساتھ، اپنے چاند کے ساتھ آپ اپنا حساب رکھیں۔ سعودی کا اپنا ہے، دوسرے ممالک کا اپنا ہے، جن کا چاند رویت حلال کا نظام ہے، ان کا اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام سے روزے کے متعلق پوچھا گیا، راوی حضرت ابو قتادہ ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیۃ، آپ نے فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کی معافی کا یا ان گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ صحیح درجے کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر کتاب الصیام کے اندر 2 سال کی، ایک تو گزشتہ سال جو ہم گزار چکے، آئندہ سال اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ یہ ایک روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو روزہ ہے حاجیوں نے نہیں رکھنا میدان عرفات میں، میدان عرفات میں حاجیوں نے روزہ نہیں رکھنا، بلکہ عام لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اس روزے کو رکھنا۔ اس چیز کا خصوصی خیال کیا جائے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرفات میں اس روزے سے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔